بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معززات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج تفسیر کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے تمام بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی جو اس مسجد میں موجود ہیں، انہیں بھی، اور جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بعد میں جو ریکارڈنگ سنیں گے، سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کا نور ہمیں نصیب فرمائے، ہماری زندگیاں بھی منور ہو جائیں اس قرآن مجید کے نور کے ساتھ، اور ہماری قبریں بھی منور ہوں اس قرآن مجید کے نور کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی اس کتاب کا نور ہمیں نصیب ہو، اور اسی کتاب کے نور میں ہم جنت الفردوس میں جمع ہو جائیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانفطار اور اس کے ساتھ ہی سورۃ المطففین کی تفسیر بھی پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ التکویر کے آخر تک پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار۔ پچھلے درس کے شروع میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ ان میں سے ایک سورۃ التکویر جس کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، اور ایک سورۃ الانفطار جس کی تفسیر ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور تیسری صورت جو ہے وہ اس سورۃ المطففین کے بعد اگلی صورت ہے، سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہونے والے جو ہولناک واقعات ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 3 صورتوں کو پڑھ کر ایک ایسا دل رکھنے والا کہ جس کے اندر ایمان موجود ہے تو وہ یقینی طور پر دہل جاتا ہے، انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن کتنا خوفناک، کتنا ہولناک دن ہوگا، اور اس میں کتنی سختیاں ہوں گی اور اس میں کتنی تلخیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال ویسے نہیں کہ جن اعمال کی بدولت ہم قیامت کے دن کی سختیوں سے بچ سکیں، لیکن اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا ہی کریم ہے، اللہ بڑا ہی فضل والا ہے، اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ ترس کھاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، اور جب قیامت کے دن قائم ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سورۃ الانفطار کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض ہولناکیاں بیان کی ہیں قیامت کے دن کی۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے ہم یہ پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا آسمان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ چھت بنایا ہوا ہے، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، یہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ آسمان کیوں پھٹے گا؟ وہ جو نفخہ اولا ہوگا، نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو خوفناک آواز آئے گی، تو اس آواز کے نتیجے میں اور اللہ رب العزت کے رعب اور دبدبہ کی بنا پر، اللہ کے خوف کی بنا پر یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ پھٹ جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ستارے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یہ ستارے جو ہیں یہ جھڑ جائیں گے۔
یہ جھڑ جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جھڑ کر یہ گر جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ سمندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سمندر جو ہیں یہ دنیا کی آبادی کا یا زمین کا 2/3 ہے، زمین کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ یہ سمندر ہے، اور 1/3 جو ہے وہ خشکی ہے۔ تو یہ جو سمندر ہیں یہ پھٹ جائیں گے۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب ان سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی آگ کے ساتھ بھڑکا دیا جائے گا، اور آگ سے جو شعلے نکلیں گے وہ فلک نما ہوں گے، یعنی آسمان تک، یعنی بہت ہی بلند، بہت ہی بلند، بہت بڑے بڑے شعلے بلند ہوں گے۔ کہاں سے بلند ہوں گے؟ اس آگ سے جو آگ کہاں بھڑکے گی؟ سمندروں کے اندر۔ تو فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ جتنے سمندر ہیں ان کو پھاڑ دیا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے سمندر مل کر ایک ہی سمندر بن جائے گا، اور اس کو پھاڑ دیا جائے گا، ایک سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا، اور اس کے اندر سے پھر آگ نکلے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑا جائے گا، اور قبروں کو اکھیڑنے کا معنی یہ ہے کہ قبروں کے اندر جو لوگ دفن ہوں گے ان کو زندہ کیا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا۔ یہ نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں، نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھیڑا جائے گا، یعنی قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہوں گے ان کو نکالا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ جب یہ 4 کام ہوں گے، فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جبکہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 12 چیزیں ذکر کی، یہاں صرف 4 چیزیں۔ سورۃ التکویر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 12 چیزیں ذکر کی، اور میں نے پہلے کہا تھا پچھلے درس میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ پہلی 6 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نفخہ اولیٰ کے ساتھ، اور دوسری 6 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نفخہ ثانیہ کے ساتھ۔ تو نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ دونوں کو ملا کر یہ جو بڑی بڑی چیزیں واقع ہوں گی کہ دنیا کی ہر چیز الٹ پلٹ جائے گی اور پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں ان کو جمع کیا جائے گا، تو وہاں پر جب لوگ اٹھیں گے، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ معنی یہ ہے کہ جو بھی اس نے اچھے یا برے اعمال کیے ہوں گے وہ ان اعمال کو جان لے گی۔ ہر جان یعنی ہر شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایک رجسٹر کھول کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے اس رجسٹر کو پڑھ لو۔ جب وہ رجسٹر کو پڑھے گا تو اس کو اپنے سارے کے سارے اعمال نظر آئیں گے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نیک ہوں برے ہوں، تمام نیک اور برے اعمال، اچھے اور برے اعمال سارے کے سارے اس کے رجسٹر میں لکھے ہوئے وہ اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جھلکی قیامت کے دن کی ذکر کر کے فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تو اتنی ہولناک قیامت کے دن کی اتنی ہولناکیاں سننے اور جاننے کے باوجود بھی تو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا، تو اپنے رب کی ربوبیت سے انکار کرتا ہے، تو اپنے رب کی الوہیت سے انکار کرتا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اپنے رب کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اپنے رب کے نبی اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا۔ تجھے کس چیز نے آخر دھوکے میں رکھا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے بہکا رہی ہے؟ وہ سوچ تو صحیح ذرا۔ یہ قیامت کے دن کا ہولناک منظر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو وارننگ دے رہا ہے اور اس کو خبردار کر رہا ہے۔ فرمایا رب کریم کے بارے میں تجھے کون سی چیز بہکا رہی ہے کہ تو رب کریم پہ ایمان نہیں لاتا، اس کے حکم پہ عمل نہیں کرتا، اس کے حکم کا انکار کرتا۔ اور رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور تو تھا بھی کچھ نہیں،
تجھے وجود میں لانے والا وہ رب کریم ہے۔ پھر خلق صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، ایک بیلنس جسم جو ہے وہ تجھے عطا کیا، فعدلک، اور پھر تجھے برابر کیا کہ تیرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا دوسرا چھوٹا، تمہاری جو دو آنکھیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تمہارے جو دو کان ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تمہاری ٹانگیں تمہارے پیر ایک جیسے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت کے اندر بنایا، جیسے کہ سورۃ التین میں اللہ نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، ایک انسان ایسا جو کھڑا ہو سکتا ہے، جو جھک سکتا ہے، جو رکوع میں جا سکتا ہے، جو لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اپنے آپ کو اکٹھا بھی کر لیتا ہے، سمیٹ بھی لیتا ہے، پھر سیدھا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس انسان کو وہ چپائے جانور کی طرح بھی بنا سکتا تھا، کسی بھی چپائے جانور کی طرح۔ اور پھر آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ تعالیٰ تیرے اعضاء کو پیدا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جس شکل میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ کر تیری ایک بہترین شکل و صورت بنا دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری شکل و صورت جانور جیسی بھی ہو سکتی تھی، لیکن تمہیں بہترین شکل و صورت دی۔ اور اربوں لوگ جو ہیں ان کی ہر ایک کی شکل و صورت دوسرے سے ڈیفرنٹ، کم ہی 2 انسانوں کی شکل و صورت ملتی ہے۔ تو فرمایا اے انسان، جس رب کریم نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے تجھے برابر بنایا، اور جس نے تجھے بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، تو اس رب کریم کے بارے میں کون سے دھوکے میں ہے؟ اللہ رب العزت کی، اپنے رب کریم کی اتنی نعمتوں کو پا کر بھی تو اپنے رب کریم پہ ایمان نہیں لاتا، اپنے رب کریم کے حکم پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ دعوت فکر دی ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، اور اس انسان، یہ جو فرمایا یا ایھا الانسان، اس میں صرف وہ لوگ نہیں جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، بلکہ یہ پکار جو ہے اللہ رب العزت کی یا ایھا الانسان، یہ پکار ہم میں سے ہر شخص کی طرف ہے۔ یہ اللہ مجھے بھی پکار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر بندے کو پکار رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں میں سے ہر ایک کو پکار رہا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ آج ہم بھی ذرا سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں پہ کتنا شکرانہ ادا کرتے ہیں، کس قدر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، اور کس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کچھ تو سوچیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو۔ یہ جو رب کے بارے میں، رب کریم کے بارے میں تمہیں جس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے ویسے نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ رب کریم کے اوپر ایمان تم کیوں نہیں لاتے ہو، رب کریم کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے بل تکذبون بالدین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ ورنہ اگر تم جزا کے دن کو نہ جھٹلاتے ہوتے، یعنی قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہوتا، قیامت کے دن کو تم نہ جھٹلاتے ہوتے، تو تمہارا طرز عمل اپنے رب کریم کے بارے میں ویسا نہ ہوتا جو ہے۔ قیامت کے دن پہ ایمان ہوتا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے۔ اگر اس چیز پہ یقین ہوتا تو پھر تم اللہ رب العزت کے دین کو نہ جھٹلاتے، اللہ رب العزت کے احکامات پہ، اللہ رب العزت کے احکامات سے انکار نہ کرتے، اللہ رب العزت کے احکامات کو تم پہ سے پوچھتے بلکہ تم عمل کرتے۔ تو یہ ہے اصل میں وجہ کہ رب کریم کے بارے میں لوگوں کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا اور کیوں رکھا ہے، یہ ہے اصل وجہ۔ بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر یقینی طور پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، جو کہ بڑے معزز ہیں، کاتبین جو نوٹ کر رہے ہیں،
معزز فرشتے تمہارے سارے کے سارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، پوری تمہاری زندگی کا جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی کوئی ڈیوائس جس کے اندر لوگ چیزیں محفوظ کرتے ہیں، آج کے دور میں کوئی بھی ڈیوائس کتنی عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ جو فرشتے جو آپ کی ڈیوائس تیار کر رہے ہیں، اور میری بھی اور آپ کی بھی، ہر ایک کی جو ڈیوائس جس کے اندر ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، وہ ڈیوائس جو ہے وہ قیامت کے دن کھول کے رکھ دی جائے گی۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جانتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک لفظ بھی اگر بولتا ہے اپنی زبان سے تو اس کے پاس ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ اچھا لفظ بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا، اور اگر برا لفظ بولے گا وہ بھی لکھا جائے گا۔ رقیب عتید، نگرانی کرنے والا فرشتہ، جن کو اللہ رب العزت نے یہاں کرامن کاتبین کہا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اب تک کیا کرتے رہے ہیں، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، اور آئندہ کیا کرنے کی پلاننگ ہے۔ یہ فرشتے اور فرشتے آپ کو پتہ ہے کہ جو اعمال کو نوٹ کرتے ہیں وہ دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے اور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، اور یہ ساری زندگی کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک وہ نیک پاک باز لوگ جو ہیں وہ تو یقینی طور پر نعمتوں کے اندر ہوں گے، یعنی اس جنت کے اندر جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور جہاں تک تعلق ہے فاجروں کا، الفجار جمع فاجر کی، فاجر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے نافرمان کو۔ نافرمان لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ لفی جہیم، یقینی طور پر وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو ایک طرف ایک گروہ ہے جو نیک لوگوں کا، پاک باز لوگوں کا گروہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں بھیجنا ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور دوسرا گروہ اللہ کے نافرمان لوگوں کا گروہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لفی جہیم، ان کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہوگا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ابرار کے اندر شامل فرمائے، جن ابرار کو اللہ رب العزت نعمتوں والی جنت کے اندر داخل فرمائے، اور اللہ ہمیں فجار کے گروہ کے اندر شامل نہ فرمائے کہ جس کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر بھیجے گا۔ فرمایا یصلونہا یوم الدین، یہ جو فجار اللہ کے نافرمان لوگ ہیں یہ اس جہنم کے اندر کب جائیں گے؟ یہ جھونک دیے جائیں گے اس دن اس جہنم کے اندر، یوم الدین، وہ جو جزا کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ جس قیامت کے دن کا یہ انکار کرتے تھے، جس قیامت کے دن کو یہ جھٹلاتے تھے، اسی قیامت کے دن ان کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ وما هم عنها بغائبین، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ غائب کر دیے جائیں گے اس جہنم سے، یہ کہیں چھپ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جہنم کے اندر پھینکے جانے کے بعد پھر یہ کہیں سے راہ فرار اختیار کر کے بھاگ نکلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ جہنمی ہیں وہ نہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، نہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے نکل سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ جہنمی جو کہ اہل توحید ہوں گے لیکن انہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے اور انہوں نے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن اگر اللہ چاہے گا تو ان کو جہنم کے اندر پھینک کر ان کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر اللہ ان کو جہنم سے نکال کر وہ جو نہر ہوگی جس کو نہر الحیات کہا جائے گا، زندگی والی نہر، اس نہر کے اندر اللہ ان کو ڈالے گا، پھر ان کے جسم نئے سرے سے اگیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا ان کی توحید کے بدلے میں۔ ان کو چھوڑ کر، یہ اہل توحید کے اس گروہ کو چھوڑ کر باقی جتنے جہنمی ہوں گے وہ پھر جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ یہ معنی ہے وما ہم عنہا بغائبین۔ اور یہ جو جزا کا دن ہے، فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا، کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم
کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یہ اصل میں اس جزا کے دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن وہ کیسا دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی ایک نفس بھی کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کوئی ایک جان بھی کسی بھی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے تو بس چٹکی لگنی ہے، قیامت کے دن اس پیر صاحب نے ہمارے حق میں سفارش کرنی ہے اور ہم تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے بندے لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ایک نفس بھی کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی۔ اور میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو فلاں پیر صاحب ہیں، ہم نے فلاں مرشد صاحب کی بیعت کی، وہ یہ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی خواتین کی کیا قرار دیا؟ سردار، اہل جنت کی سردار خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ نے ان کو کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، فاطمہ تو نے قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے خود ہی بچانا ہے، کہیں باپ کے سہارے پہ نہ رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے تو مجھے بچا لے گا، نہیں، خود تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اور فرمایا لا املک لک من اللہ شیئا، میں تیرے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھوں گا قیامت کے دن، میرے سہارے پہ نہ رہنا۔ آج لوگ پیروں کے اور مردوں کے سہارے پہ رہتے ہیں، فلاں پیر، فلاں مردہ، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں دربار والا، فلاں درگاہ والا، وہ ہمیں بچا لے گا۔ اور ادھر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے آپ کو خود بچانا، میں نہیں تمہارے کسی کام آؤں گا۔ اور اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آپ نے ان کا نام لے کر ان کو کہا کہ پھوپھی جان میرے سہارے پہ نہ رہنا، اپنے بھتیجے کے سہارے پہ نہ رہنا، تم نے خود قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے کے سارے اختیارات اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہوں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی، لوگ جب انبیاء کے پاس جائیں گے باری باری، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور آخر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، جب سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب آج سلامتی دے۔ نبی کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب آج سلامتی دے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں فلانا پیر بچا لے گا، فلانا درگاہ والا ہمارے حق میں سفارش کرے گا تو ہم جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ ادھر نبی بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ جب سجدے میں گریں گے اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور آپ دعا کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہیں۔ جب اللہ کا اذن ہوگا تو اللہ کے اذن کے ساتھ وہ شفاعت کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں فلانا پیر بچا لے گا، اور کچھ تو ہمیں بھی عقل سے کام لینا چاہیے۔ آخر کیوں مت ماری گئی لوگوں کی کہ لوگ اس طرح سہارا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ اپنا عقیدہ درست کرنا، نہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھ لے، ان میں سے ایک یہ صورت ہے۔ دہل جاتا ہے انسان کا دل، خوف سے بھر جاتا ہے انسان کا دل جب انسان اس طرح کی چیزوں کو پڑھتا ہے۔
اور اگر ہم ان چیزوں کو پڑھ کر سن کر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر یقین کر لیں ہم سے زیادہ مردہ دل کوئی انسان نہیں، ہم سے زیادہ مردہ دل کوئی انسان نہیں ہوگا اگر ہم یہ صورتیں پڑھ کر بھی سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، یہ سورۃ المطففین کے نام سے ہے، اور اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کانوا من اخبث الناس کیلا، تو مدینہ والے جو لوگ تھے نا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بات ہو رہی، جو مدینہ والے لوگ تھے وہ سب سے گندے تھے ماپ تول کے اعتبار سے، بڑی خیانت کرتے تھے اور ڈنڈیاں مارتے تھے ماپ تول کے معاملے کے اندر۔ کوئی چیز ناپ کے دینی ہے اس میں، کوئی چیز تول کے دینی ہے اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے۔ سب سے زیادہ برے لوگ تھے یہ مدینہ والے لوگ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ کون سی سورت؟ یہ سورۃ المطففین۔ چنانچہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں فَأَحْسَنُ الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو کہ پہلے سب سے گندے تھے ماپ تول کے اندر، اس کے بعد وہ سب سے اچھے ہو گئے ماپ تول کے اندر۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ کیسے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب یہ لوگوں کو لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں تو یستوفون، پورا لیتے ہیں اپنا حق پورا، لیکن واذا کالوہم، جب لوگوں کو دیتے ہیں ناپ کر، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے تول کر دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، پھر کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماپ تول کے اندر کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیو، اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم مدین، اس کا وہ ٹھیک ہے وہ شرک بھی کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کے اندر جو سب سے برا عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا وہ یہی تھا، ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے یہ دعوت دی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر ساتھ ہی فرماتے تھے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، میری قوم کے لوگوں تم ماپ تول کو پورا کیا کرو، ماپ تول کے اندر کمی بیشی نہ کیا کرو، لا تنقصوا المکیال والمیزان، کمی بیشی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ اور پھر اس جرم کی پاداش میں اور اسی طرح جو ان کا شرک تھا، کفر تھا، ان جرائم کی پاداش میں جن میں یہ ایک بڑا جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ذرا توجہ سے سنیے، آپ نے فرمایا، اور وہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ نے فرمایا کہ لم ينقص المکیال والمیزان الا ابتلاهم اللہ بالسنین وشدت المؤونہ وسلط اللہ علیہم جور السلطان، کہ جو لوگ بھی کمی بیشی کریں گے ماپ تول کے اندر، ڈنڈی ماریں گے، خیانت کریں گے، چوری کریں گے، تو ان لوگوں کے اوپر 3 قسم کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایک قحط سالی، قحط پڑ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ محنت مزدوری بہت کریں گے، بہت محنت مزدوری کریں گے، دن رات ایک کر دیں گے، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا عذاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ حکمرانوں کا ظلم۔ حکمرانوں کا ظلم بھی اگر مسلط ہوتا ہے کسی بھی قوم پر تو وہ خود قوم کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر آئے دن ٹیکس لگتے ہیں، ہم اپنے ملکوں کی بات کرتے ہیں، آئے دن ٹیکس لگتے ہیں، کبھی کوئی ٹیکس کبھی کوئی ٹیکس، اور کتنی مہنگائی، بے روزگاری، ہم لوگ کن کو کوستے رہتے ہیں؟ گورنمنٹ کو، حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں، لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ ہم خود اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔
ہم بھی تو ڈنڈی مارتے ہیں نا، ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے ملکوں کے اندر کتنا آپ کو پتہ ہے کس طرح لوگ جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے کوسنا کس کو ہے؟ حکمرانوں کو۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھ لیں۔ چلیں آئیے، فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کمی بیشی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے انہم مبعوثون، کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور اس بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جو ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک بڑے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کیا ان کو یقین نہیں کہ یہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس بڑے دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، جو تمام جہانوں کا، پوری دنیا کا رب ہے، اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا سب کے سب لوگوں کو، اور پھر ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان، ہر بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ہر انسان سے براہ راست ڈائریکٹ گفتگو کرے گا اور اس سے حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ جو کمی بیشی کرنے والے ہیں، ڈنڈی مارنے والے، کرپشن کرنے والے، ماپ تول کے اندر خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے، کیا یہ ان کو یہ سوچ نہیں آتی کہ آخر قیامت کے دن ان کو بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ چیز ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز ان کے دل کے اندر آئے گی کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کے حساب دینا ہے، تو پھر یقینی طور پر یہ اس اپنی بد عملی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے۔ فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، یہ اپنا ڈنڈی مارتے رہو، خیانت کرتے رہو، چوری کرتے رہو، کرپشن کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے کلا، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین کے اندر ہے۔ سجین کس کو کہتے ہیں؟ سجین میرے بھائیو یہ لفظ سجن سے ہے، اور آپ عرب ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سجن کس کو کہتے ہیں؟ جیل کو کہتے ہیں، جیل کو۔ ایک قید خانہ ہے جو اللہ رب العزت نے زمین کے نیچے بنایا ہے، اس قید خانے کے اندر یہ جتنے برے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی روحوں کو وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اس قید خانے کے اندر ان کی روحوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مشرک، یہ کافر، یہ ظالم، فاسق، فاجر، اہل بدعت، ان کی روحوں کو کہاں پہنچا دیا جاتا ہے؟ سجین کے اندر۔ زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جو خاص قید خانہ بنایا اس کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو بھی اور ان کے نامہ اعمالوں کو بھی وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ جن کی روحوں کو وہاں پہنچایا جاتا ہے ان کا پورا ریکارڈ اس دفتر کے اندر، اس رجسٹر کے اندر موجود ہے، سب کچھ اس رجسٹر کے اندر پورا ریکارڈ موجود ہے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہوگی تمام جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو کہ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس کے، ہر اس بندے کے جو کہ ایک تو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا گناہ گار ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا جو انسان ہوتا ہے، بس وہی، وہ گناہ گار ہی قیامت کے دن کو جھٹلا سکتا ہے، ورنہ جو اپنی حد تک رہتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، تو وہ شخص یقینی طور پر قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا۔ تو جتنے قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں ان میں سے یہ کمی بیشی کرنے والے، ماپ تول کے اندر یہ کرپشن کرنے والے، یہ چوری کرنے والے، یہ ڈاکہ زنی کرنے والے، لوگوں کے مالوں میں خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ حقیقت میں قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جس وجہ سے یہ ان جرائم کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اور آج یہی لگتا ہے، آپ اپنے ملک کا جائزہ لے رہے ہیں، جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ اس کے اندر وہ ایسے کہ جیسے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ایسے کہ جیسے اس پر موت ہی نہیں آنی ہے، اس نے قبر میں نہیں جانا، اس نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ ہر بندہ نہیں، سوری، یہ جتنے بندے بھی یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں،
ورنہ ہیں دیانتدار لوگ بھی ہیں، دیندار لوگ بھی ہیں، اور یہ ماپ تول صحیح طریقے سے کرنے والے لوگ بھی ہیں، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ جو اس قسم کے جرائم کے اندر مبتلا ہیں، ان میں کم ہی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا خوف ہوگا۔ نہ اللہ کا خوف اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، الٹا وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، یہ بدبخت انسان جو کہ حد سے تجاوز کرتا ہے، گناہ گار ہے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، فرمایا اس پر جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو قصے سنائے جاتے ہیں نا اس قرآن مجید کے اندر، قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم مدین کا، مختلف قوموں کے جو واقعات ہیں نا، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ ایسے مطلب وہ ان کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ہماری آیات کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، ہماری آیات کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں جیسے یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کرتے رہو، لگے رہو، مال چراتے رہو، اپنی دنیا کے اندر عیش و عشرت کر لو۔ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، اللہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ جو سوچ ہے کہ بس دنیا کے اندر عیش و عشرت کر لو، نہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، نہ کوئی جنت ہوگی نہ کوئی دوزخ ہوگی۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر میل چڑھ چکی ہے، ما کانوا یکسبون، جو یہ کماتے ہیں، جو یہ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی میل، گناہوں کا زنگ اتنا چڑھ چکا ہے کہ اب ان کے دلوں کے اندر کوئی حق بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے وہ داغ دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگ لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا الا قلیل۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے جرائم کے اندر لگے ہوئے ہیں، جرم پہ جرم کرتے رہتے ہیں، آخر کار ان کا پورا دل جو ہے وہ کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے گناہوں کا میل چڑھ چکا ہے، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ کلا، پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، یقینی طور پر انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ قیامت کے دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی اتنے بدبخت ہیں یہ کہ قیامت کے دن ان کو ان کے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، پردے میں رکھے جائیں گے۔ جبکہ ان کے خلاف، ان بدبختوں کے خلاف وہ خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے، اہل ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو سب سے بڑی نعمت سے نوازے گا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار۔ اور یہ کہنا غلط ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا، آج کل ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کسی ایک معروف شخصیت کا، کہ جی جنت میں جو اعلیٰ درجات، اونچے درجات پہ جو لوگ ہوں گے بس ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد تمام کے تمام اہل جنت کو اللہ تعالیٰ پکار کے کہے گا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ کیا اور کیا چاہیے؟ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، سفید بنا دیا، اور اللہ تو نے ہمیں جنت کی نعمتیں دے دیں، اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ بس یہ جو اللہ تو نے دے دیا یہ بہت ہے۔ یہ اللہ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک اور نعمت باقی۔ پھر اللہ رب العزت تمام اہل جنت اور اپنے درمیان جو نور کے پردے ہوں گے، اللہ ان پردوں کو ہٹا دے گا، اور پھر اہل جنت جب اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کس طرح؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کو دیکھنے میں کوئی مشقت ہوگی، اہل جنت کو کہ مشقت اٹھانی پڑے گی کہ یہ کہے گا میں دیکھ لوں، وہ کہے گا میں دیکھ لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح تم یہ چاند کو دیکھتے ہو نا، چاند کو دیکھتے ہو، اور جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو، دیکھنے میں سورج کو پوری دنیا کے لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو بھی پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح تمام کے تمام اہل جنت اب اپنے رب کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
وہ جنت کی ساری نعمتیں اور اپنا دیدار بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ جو بدبخت لوگ ہیں یہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو روک دیا جائے گا، ان کے اور ان کے رب کے درمیان نور کے پردے ہوں گے اور اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے، یہ بڑی محرومی ہوگی ان کی۔ اور پھر ان کو ثم انہم لصال الجحیم، ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر یہ کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر تم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو، جنت دوزخ کو جھٹلاتے تھے، تو آؤ اب اس جہنم کا مزہ چکھ لو، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فجار کا یعنی اپنے نافرمانوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ سجین کے اندر ہیں، اور یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کو قیامت کے دن اپنے رب کی رویت سے دیکھنے سے محروم رکھا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت اپنے ماننے والے جو نیک لوگ ہیں، پاک باز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک اور پاک باز لوگ ہیں ان کا نام اعمال کہاں ہیں؟ علیین میں۔ علیین یہ بھی ایک قسم کا دفتر ہے، جیسے کہ اللہ نے آگے فرمایا کہ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک دفتر ہے، ایک بہت بڑا رجسٹر ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ اس کے اندر بھی ریکارڈ ہے، اس علیین کے اندر جن لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد جن کی روحیں وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں، چاہے وہ آسمانوں پہ ہو وہ درجہ، چاہے وہ جنت کے اندر ہو، چاہے وہ رب کے عرش کے پاس ہو، وہ ہے اوپر ہی، کیونکہ علیین کا جو لفظ ہے وہ اسی سے نکلا، علو سے۔ علو کہتے ہیں بلند و بالا کو، تو بلند و بالا آسمانوں کے اوپر یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا جنت کے اندر یا رب کے عرش کے پاس، وہ جو اونچا درجہ ہے اس علیین کے اندر اللہ رب العزت کو ماننے والے پاک باز لوگ جن کی موت اللہ کی توحید پہ آتی ہے، اللہ کی اطاعت کی حالت میں آتی ہیں، ان کی روحوں کو اور ان کے نام اعمالوں کو وہاں پر جمع کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یشہدہ المقربون، وہ جو کتاب مرقوم ہے، ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس کے اندر ان تمام کی روحوں کا ریکارڈ اور ان کے نام اعمالوں کا ریکارڈ ہے۔ فرمایا یشہدہ المقربون، اس کتاب مرقوم کے پاس اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ کے مقرب ترین یعنی اللہ کے جو قریب ترین جو فرشتے ہیں وہ اس کتاب مرقوم علیین کے پاس ہی رہتے ہیں، اور وہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کن کی روحیں جو ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور کن روحوں کا یہاں پر ریکارڈ موجود ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، فرمایا کہ یہ جو پاک باز لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، یقینی طور پر یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنت کی نعمتوں کے اندر، علی الارائک ینظرون، بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ جنت کو، جنت کی خوبصورتی کو، جنت کی نعمتوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو بھی جنت کے اندر موجود ہوں گے ان کے دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک پہنچا رہے ہوں گے۔ اور پھر تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہرے میں آپ نعمتوں کی رونق اور چمک دمک دیکھیں گے، نظر آئے گی ان کے چہروں پہ رونق، ان کے چہروں پہ نظر آئے گی، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا نا وہ سورۃ عبس کے آخر میں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو کہ خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، یہ وہ چیز ہے۔ ایسے لوگوں کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی رونق نظر آئے گی، چمک دمک نظر آئے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو جو شراب پلائی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ من رحیق، خالص صاف شفاف شراب ان کو پلائی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے اندر جو نہریں ہیں، 4 قسم کی نہریں، ان میں سے ایک نہر کس کی ہے؟ شراب کی، ایسی شراب کہ جس کے اندر کیا ہوگا؟ لذت ہی لذت ہوگی، اور اس شراب کی وجہ سے نہ تو انسان کی عقل پہ پردہ پڑے گا، یعنی انسان نشے کی حالت میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی وہ شراب بد ذائقہ ہوگی، کڑوی ہوگی، نہ ہی وہ شراب جس سے بدبو آئے گی، نہیں، بڑی ہی خوش ذائقہ،
جس سے خوشبو پھوٹے گی. فرمایا ختامہ مسک، اس شراب کا. اچھا رحیق مختوم، رحیق کا معنی تو کیا ہے کہ خالص شراب، صاف شفاف شراب. مختوم، اور وہ سیلڈ ہوگی. جس برتن کے اندر وہ پیش کی جائے گی نا جنتیوں کو، وہ برتن سیلڈ ہوگا، اس پہ مہر لگائی جائے گی. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پہلی مرتبہ کھول کر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک ڈبہ پیک چیز اگر آپ لیتے ہیں، سیلڈ چیز آپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کسی نے استعمال نہیں کیا. اسی طرح جو شراب پیش کی جائے گی وہ سیلڈ ہوگی، مہر لگائی گئی ہوگی. اور ختامہ مسک، اس شراب کا جو آخری گھونٹ ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ کستوری کا ہوگا. اللہ اکبر، کہ جس کو پینے کے بعد آپ سے خوشبو ہی خوشبو آئے گی، جبکہ دنیا کی شراب کو پینے کے بعد بدبو ہی بدبو. لیکن جنت کی شراب جو ہے وہ اتنی اعلیٰ ہوگی. اس کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کمپٹیشن میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو کس کمپٹیشن میں آگے بڑھنا چاہیے؟ ان جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا جو کمپٹیشن ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارا کمپٹیشن کس چیز میں ہے؟ کہ میرے پاس وہ جو میرا دوست ہے نا، اس کے موبائل سے اچھا موبائل ہونا چاہیے، جو لیٹسٹ ماڈل ہے نا موبائل کا وہ میرے پاس ہونا چاہیے. میں دکھلاؤں اپنے دوستوں کو کہ بھئی آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن میرے پاس جو لیٹسٹ ہے، سب سے جو ابھی جو نیا ماڈل ہے وہ میرے پاس ہے. میرے کپڑے ہوں ایسے کہ جن کو لوگ دیکھ کر کے ہکا بکا رہ جائیں کہ یار یہ کیسے کپڑے اس نے کہاں سے لے لیے. میں گھڑی وہ پہنوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہکا بکا رہ جائیں، حیران رہ جائیں. میرے پاس گاڑی ایسی ہو اور میرے پاس کوٹھی بنگلہ ایسا ہو. یہ وہ چیزیں ہیں دنیا کی جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کمپٹیشن ہے، دوڑ ہے، دوڑ. اللہ نے فرمایا دوڑ میں اگر شامل ہونا ہے نا تو پھر دوڑ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو شراب ہے فرمایا وہ مزاجہ من تسنیم، اس شراب کے اندر ملاوٹ ہوگی کس سے؟ تسنیم سے. تسنیم جو ہے یہ وہ شراب ہے جو جنت کے اعلیٰ درجات سے ایک نہر نکلے گی شراب کی، اس کا نام ہوگا تسنیم. اور پھر وہ نہر جو جنت کے اعلیٰ درجات سے پھوٹے گی، پھر وہ تمام اہل جنت کے پاس سے گزرے گی. اس اعلیٰ قسم کی، عمدہ ترین قسم کی جو شراب ہوگی اس کی ملاوٹ ہوگی اس شراب کے اندر جو کہ اہل جنت کو پلایا جائے گا. فرمایا عیناً، یہ وہ چشمہ ہوگا. یہ تسنیم کی پھر آگے وضاحت، یہ وہ چشمہ ہوگا یعنی وہ نہر ہوگی، یشرب بہا المقربون، کہ جس سے کون لوگ شراب پیئیں گے؟ اللہ کے جو قریبی بندے ہوں گے، جن کو اللہ رب العزت اپنے قریب ترین درجات میں جگہ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. تو ان کے پاس جو چشمہ ہوگا اس چشمے سے یہ لوگ شراب پئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا کے اندر ایمان والوں پر ہنستے تھے. کیسے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے نا، یتغامزون، لیکن کا اہل ایمان کا، یہ جو مکہ کے کافر اور مکہ کے مشرک تھے، ان کا ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے. اہل ایمان کو دیکھ کر وہ اشاروں کے اندر مذاق اڑاتے تھے. اہل ایمان کا، وہ جو کمزور ترین مسلمان تھے، بلال کا، خبیب کا، عمار بن یاسر کا اور باقی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تھے، انقلبوا فَكِهِينَ، خوش گپیاں لگاتے ہوئے گھر کی طرف واپس جاتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف خوش گپیاں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے کہ آج ہم نے فلاں مسلمان کا ہم نے مذاق اڑایا، آج ہم نے فلاں مسلمان کو ذلیل کر دیا، آج ہم نے فلاں مسلمان کو رسوا کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے فلاں مذاق اڑایا. خوش گپیاں کرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ کافر ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا، کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہی لوگ یہ تو گمراہ ہیں. میرے بھائیو آج بھی یہ ہو رہا ہے.
اللہ کی قسم آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ آج وہ اہل شرک، آج وہ اہل بدعت، وہ ہم جیسے اہل توحید لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ حقیقت میں وہ گمراہ جو شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہیں وہ گمراہ ہیں، لیکن وہ لوگ کن کو گمراہ کہتے ہیں؟ اہل توحید کو گمراہ کہتے ہیں۔ بالکل وہی کافروں والا عمل آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ یہ ہر چیز کو نوٹ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے۔ او بھائی تمہیں نگران تو نہیں بنا کے بھیجا گیا، تم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھو اور تم خود کیا کر رہے ہیں اس کا جائزہ لو۔ تم دوسروں کے اوپر کیوں نظر رکھتے ہو اور دوسروں کے کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن یعنی آج قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کافروں پہ ہنسیں گے۔ وہ کس چیز پہ ہنسیں گے؟ ایمان والے کافروں پہ کیوں ہنسیں گے؟ کس چیز پہ ہنسیں گے؟ وہ اس چیز پہ ہنسیں گے کہ یہ ہمیں گمراہ کہتے تھے، دنیا کے اندر ہمیں کہتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، لیکن آج پتہ چل گیا نا گمراہ کون ہے۔ اس چیز پہ ہنستے تھے، وہ ہنسیں گے وہ قیامت کے دن۔ اہل ایمان کافروں پہ ہنسیں گے، پتہ چل گیا نا کہ کون تھا گمراہ۔ جب یہ کافر جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اہل جنت، یہ اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اہل جنت اہل جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور جو ہمیں گمراہ کہتے تھے کہ دیکھ لیں وہ کس طرح جہنم کے عذاب کے اندر جل رہے ہیں۔ ہل، اور پھر وہ دیکھتے وہ کہیں گے ہل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا آج کے دن کافروں کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ ہل ثوب الکفار، کیا کافروں کو پورا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ کس چیز کا؟ ما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو اہل جنت جو ہے وہ اپنے مزے لیتے ہوئے اپنے جنت کے اندر، جنت کی نعمتوں میں تختوں کے اوپر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج دیکھیں تو صحیح، وہ جو ہمارا مذاق اڑاتے تھے، وہ جو ہمیں کافر اور ہمیں وہ کہتے تھے گمراہ ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج ان کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دے دیا گیا؟ یقیناً ان کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ سورۃ المطففین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ سورت بھی، اسی طرح باقی صورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی تمام آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ خصوصاً جو ہمارے یہاں اس مجلس کے اندر موجود ہیں بھائی بہنیں، اور اسی طرح جو ہمیں آن لائن دیکھتے ہیں سنتے ہیں، چاہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی صحت و عافیت کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ ایسی شفا دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی، ہمیں بھی، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، دنیا کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ میرے پاس سوالات ہیں جو پچھلے جمعے مجھے دیے گئے تھے بالکل آخر میں، تو ان کے جوابات نہیں دیے جا سکے تھے، بس یہ مختصر طور پر میں ان کے جوابات دے دوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو، آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بغیر محرم کے کتنے گھنٹے یا کتنے دن دور سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بغیر محرم کے کوئی بھی عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ مسافت بغیر محرم کے نہیں طے کر سکتی جس مسافت پہ سفر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جتنی مسافت پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، جتنی مسافت پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے وہی مسافت جب آپ طے کریں گے تو اسی مسافت میں آپ کو مسافر کہا جائے گا نا۔ ورنہ فرض کر لیں آپ اگر یہ سالمیہ سے اگر آپ عدیلیہ جاتے ہیں یا فہاہل جاتے ہیں تو اس کو کوئی بندہ مسافر تو نہیں کہے گا نا۔ کوئی بندہ اگر جہرہ جاتا ہے تو اس کو مسافر تو نہیں کہے گا نا۔ تو جس مسافت پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، چاہے وہ چند منٹوں کے اندر کیوں نہ طے ہو،
وہ مسافت عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اصل میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت بغیر محرم کے سفر کرے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا ذکر ہے، تو اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی سواریاں تھیں، اس دور کی سواریوں کے اوپر پھر سفر بھی تو اسی طرح کئی دن کئی راتیں ہوتا تھا۔ آپ صرف وہ دیکھ لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے اس کا حج کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے مکہ تک کتنے دن لگے تھے؟ آ گیا نا، امتحان آ گیا نا۔ اب دیکھیں ہاں، یہ چیز بھی ہم پتہ نہیں کتنی مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ سوال اتنا مشکل نہیں کہ جس کا جواب لگتا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ہاں، تکے ماریں تکے۔ میرے بھائیو 8 دن لگے تھے، 8 دن لگ گئے تھے مدینہ سے مکہ پہنچنے تک۔ تو اس دور میں سفر ہی اسی طرح ہوتا تھا، جبکہ آج اگر آپ بائی ایئر سفر کریں، مکہ میں تو ویسے ایئرپورٹ نہیں، لیکن جو قریب ترین ایئرپورٹ ہے جدہ ایئرپورٹ، تو آپ مدینہ سے جدہ ایئرپورٹ تک صرف آپ کو 40 منٹ لگتے ہیں، صرف 40 منٹ، یعنی 8 دنوں کی مسافت جو اس وقت تھی، آج وہ صرف 40 منٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ بائی روڈ بھی جاتے ہیں، آپ کو مشکل سے 4 سے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنوں کی کوئی بات نہیں ہے، نہ گھنٹوں کی بات ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو سفر ہے نا، جس سفر کے اندر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، تو اس سفر کے وہ سفر جو ہے وہ چاہے چند منٹوں کا کیوں نہ ہو، وہ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ دوسرا سوال، اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر چھوڑ کر اپنے ملک سفر کر کے چلی جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ گنہگار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان عورت ہے۔ اس کی نافرمانیاں 2 ہیں، ایک یہ کہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا، اتنا لمبا سفر اپنے ملک میں چلی گئی کویت سے سفر کر کے، اور دوسرا اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر سفر کیا، خاوند کی اجازت کے بغیر۔ اور خاوند، میرے بھائیوں، جس عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی، تو کیا خیال ہے وہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکتی ہے؟ بتلائے نا بھائی، ہاں بول کے بتایا کریں، بول کے ذرا بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جو عورت بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا وہ عورت بغیر خاوند کی اجازت کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکتی ہے؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ تیسرا سوال، کہتے ہیں عورت اپنے شوہر سے اونچی آواز میں جھگڑا کرتی ہو تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم؟ وہ اونچی آواز میں جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، ویسے جھگڑا کرنا جائز ہی نہیں۔ عورت کو تو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو، ٹھیک ہے، عورت خاوند کی فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ خاوند اس کو دیکھے تو وہ دیکھ کر خوش ہو جائے، تو اپنے خاوند کو خوش کرنے والی عورت جو ہے اس کی فضیلت ہے، نہ کہ جھگڑا کرنے والی۔ کیا آپ ابھی دروازے سے اندر گئے نہیں اور آگے سے ڈنڈا اٹھا لیا اور آگے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا؟ تو میرے بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت بہت ہی بری بات ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ عورت ہر روز کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر سے باہر جائے یا غیر محرم کے ساتھ ٹیکسی یا بس میں جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ اس سے بھی بری بات ہے یہ کہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر سے نکلنا ہے اور غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے یا بس میں جانا ہے، بس میں ظاہر ہے کہ غیر محرم لوگ ہوں گے، تو ہر دن اس طرح نکلنا گھر سے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہو، اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہو۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو کہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ کون ہوتی ہے؟ بتلائیں ذرا۔ ہاں، جو گھر کے اندر ایک کونے کے اندر ہو، وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو یہ جو گھر سے بغیر ضرورت کے بار بار ڈیلی نکلتی ہے، غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ، غیر محرم لوگوں کے ساتھ بس میں سفر کرتی ہے، یا بس گھر سٹی کے اندر ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی ضرورت ہو باہر نکلنے کی، پردہ کر کے نکلیں اور اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ جائیں۔ اس طرح بغیر ضرورت کے، بغیر اجازت کے گھروں سے باہر نکلنا درست نہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔